اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن اسلم عن نبیہ قال سمعت عمر رضی اللہ عنہ یقول حملت على فرس فی سبیل اللہ فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا ایک شخص کو صدقہ کر دیا، اس نے اس گھوڑے کو سنبھالا نہیں، اس کا خیال نہیں رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کو ارادہ کیا خریدنے کا، اور میرا گمان یہ تھا کہ وہ مجھے بہت سستے میں دے دے گا۔ اس کے بارے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے صدقے کو واپس نہ خریدو، اس سے نہ لو، اگر وہ تمہیں 1 درہم کا دے دے تب بھی نہ خریدو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقے میں رجوع کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے بندہ اپنی قے میں رجوع کرے۔ یہاں پہ روایت یہ ہو رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو ایک گھوڑا صدقہ کیا، یعنی اس کو ہبہ کر دیا۔ ہبہ کہتے ہیں بنا معاوضے کے کوئی چیز کسی کو دے دینا، جس کو آپ عام الفاظ میں تحفہ کہتے ہیں، گفٹ دے دینا۔ جی گفٹ میں کوئی بندہ کسی سے عوض نہیں لیتا، معاوضہ نہیں لیتا، ویسے دے دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کسی شخص کو ایک گھوڑا اللہ کے نام پہ اس کو دے دیا، وہ کمزور آدمی ہوگا، تو اس سے وہ سنبھالا نہیں گیا۔ سنبھالا نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس کو کھلایا پلایا ٹھیک نہیں، اس کو ضائع کر دیا، بہت نحیف اور کمزور اور لاغر ہو گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اتنا اچھا گھوڑا میں نے اس کو دیا تھا تو اس نے سنبھالا نہیں، قدر نہیں کی اس نے، تو میں اس کو پیسے دے کے واپس لے لیتا ہوں، خرید لیتا ہوں، میں اس کو خیال رکھوں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کر دیا کہ اگر وہ تمہیں 1 درہم کا بھی دے دے تب بھی، اتنا سستا دے دے تب بھی اسے نہ لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کے اندر یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ ہبہ کر کے کسی اللہ کی راہ میں چیز دے کے اس کو واپس لینا ایسا ہی ہے جیسے بندہ الٹی کر کے اس کو واپس اپنے منہ میں ڈال لیں۔ جتنا یہ ناپسندیدہ اور گندا عمل ہے، صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں کسی کو کوئی چیز دے کے اس کو واپس لینا ایسا ہی ہے۔ اس باب کی پہلی روایت جو ہے، اس سے اوپر روایت ہے، اس میں بھی حضرت عمر فاروق ہی کی روایت ہے، معاملہ ذرا مختلف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو ایک گھوڑا دیا، میں بازار سے گزر رہا تھا تو وہی شخص وہی گھوڑا لے کے بازار میں کھڑا ہو کے اس کو بیچ رہا تھا۔ صدقہ دیتا نا کسی نے تو بازار میں کھڑا ہو کے بیچ رہا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو خرید لوں پیسوں سے، اس نے کوئی اور بھی تو خریدے گا ہی۔ میں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنا دیا اللہ کی راہ میں دیا وہ صدقہ واپس نہیں خریدنا۔ یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو چیز ہبہ کر دی جائے، پہلے اس کے اندر ہبہ کے متعلق، ہبہ جو ہے یہ نام بھی رکھا جاتا ہے۔ ہبہ عام الفاظ میں تحفے کو، گفٹ کو، صدقے کو ہبہ کہتے ہیں۔ ہبہ 2 طرح لکھا جاتا ہے، ایک ہا کے ساتھ، خا ہا، اس ہبہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہبہ لکھا جاتا ہے۔ دوسرا ہے آنکھوں والی ہے جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی ہبہ لکھا جاتا ہے۔ ہا کے ساتھ ہبہ لکھیں یا ہے کے ساتھ ہبہ لکھیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ عربی میں جب لکھتے ہیں تو ہا کے ساتھ اگر ہبہ لکھا جائے تو آگے حمزہ آتا ہے، اردو میں ہبہ لکھتے ہیں تو آگے حمزہ کوئی نہیں لگاتے، ہا با اور الف لگا دیتے ہیں، معنی سب کا ایک ہی بنتا ہے، اس کا معنی گفٹ ہے، تحفہ ہے، نذرانہ ہے، صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا نام ہبہ رکھے، معنی کے لحاظ سے رکھ سکتا ہے، مگر یہ صحابیات کا نام نہیں ہے، اس لیے نام جو ہے وہ نسبت کا رکھنا چاہیے۔
کسی سے کوئی منسوب نام ہو تو اس کا نام رکھنا چاہیے، ایویں کوئی لفظ اٹھا کے بچے کا نام نہیں رکھنا چاہیے، اس کا شخصیت پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان روایات سے محدثین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے اس کو انسان واپس نہیں لے سکتا اور اس کو انسان قیمت کے عوض خرید بھی نہیں سکتا، یعنی خریدنا بھی جائز نہیں۔ میں نے اللہ کی راہ میں نے اعلان کر دیا کہ جی ایک فلاں بکرا جو میرا ہے وہ میں نے مسجد کو دیا، مسجد کی انتظامیہ اس کو پکڑ کے بازار میں فروخت کرنے لے جائے، منڈی میں بھی منڈی میں پھر رہا ہوں، وہ میرا ہی بکرا ہے جو منڈی میں فروخت ہو رہا ہے، تو میں تو اتنے دوائی پا دینی ہوں، میں تو نولا دے راج دیتا سی تو تسی تو بیچ دیو پہ، انجی نا جرا ساڑا مزاج ہے، اجی میں جلر تو دے دیتا سی تو گل ختم ہو گئی۔ اگر اس کو میں سمجھوں کہ یار نہیں مسجد والوں نے اس کا صحیح خیال رکھا ہے، میرے پاس تھا تو کمزور تھا، اب صحیح موٹا تازہ ہو گیا تو میں واپس خرید لیتا ہوں، تو شرن جائز نہیں، کیونکہ وہ چیز میری ہے۔ اس کو بیچ سکتے ہیں، صدقہ کی ہوئی چیز بیچی جا سکتی ہے، اس کے اندر ممانعت نہیں، کوئی بھی شخص خرید سکتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس شخص نے وہ چیز صدقہ کی ہے وہ اس کو نہیں خرید سکتا۔ بکرا میں دیتا سی تو اس بکرے نو میں واپس نہیں خرید سکتا، اور کوئی بھی خرید لے تو اس دی شرن گناہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس شخص نے صدقہ کیا ہے اس صدقے کے اوپر احسان جتانا یا اس کے اوپر حج رکھنا اپنی، یا لوگوں کو بتانا یا اس کے اوپر اپنا اختیار استعمال کرنا، یہ شرن جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ اس کو واپس لینا، اگر وہ سستی بھی مل جائے تب بھی لینا جائز نہیں ہے۔ میں نے مسجد کو زمین دے دی ہے، وہ زمین ظاہری بات ہے مسجد والے فروخت کریں گے، مسجد سمجھانے واسطے کہہ رہے ہیں دونوں، مسجد والوں نے فروخت کرنا ہے تو میرا بھائی یا میں ارادہ کر لیتا ہوں کہ یار میں زمین خرید لیتا ہوں تو میرا خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صدقہ میں نے کیا۔ ہاں کوئی اور حاجی صاحب خرید لیں تو یہ جائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاکستان میں جو مزاج چلتا ہے کہ جس بندے نے صدقہ کر دیا ہے نا، اس نے بھی اور آگے اس کی آنے والی نسلوں نے بھی ساری دنیا کو بتاتے رہنا ہے اے مسجد دی فلانی نکر والی جڑی جگہ ہے نا وہ میرے پیو صدقہ کیتی سی، او فلانی جگہ تو رستہ فلانے نو کونی سی ملتا، او میرے دادے نے اتو جگہ دیتی سی، پنڈ نو راہ دیتا سی، بھی تیرے دادے نے اللہ دے راہ واسطے اللہ دے نام واسطے دیتا سی، لوگوں نو دسن واسطے دیتا سی۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ قیامت کے دن بندہ جائے گا بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کے نام اعمال میں شے کوئی نہیں، وہ رب سے سوال کرے گا، رب فرمائے گا کہ تو نے میری خاطر تو نہیں نہ کیا تھا، تو نے تو کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو جن کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا تھا جا انہی سے اجر لے جا کے۔ اجی میں نے مثال دے رہا ہوں، میں نے ہبہ کیا صدقہ دیا طیب کو تو میں احسان جتاؤں قاری صاحب پہ، کوئی گل سمجھ آندی نہیں، وہ صدقہ دے کسے نو رہے ہیں تو احسان کسے اور تے، بھئی صدقہ اللہ کو دیا ہے، احسان بندے کے اوپر جتا رہے ہو۔ اگر اللہ کے نام پہ چیز دی ہے تو پھر دے کے بھول جاؤ، اگر جس نے دیتی ہے وہ ضائع کر دے تاں بھی تھوڑا حق نہیں کہ اس کو پوچھو کہ ہاں یار میں تینوں دیسی جی وہ چک کے باہر کچرے ہی سڑ دے، پھر بھی تسی واپس نہیں لے سکتے۔ اور جو چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے وہ انسان کی ملکیت سے بھی نکل جاندی۔ میں آکھوں گی جی میں فلانی شاید دیتی اللہ دی راہ میں، مثال ہیٹر دیتا ہے مسجد نو دیتا ہے، جدو میں نو لوڑ ہوئے کہ میں چک کے گھر لے جاؤں گا دیتا جی میں اے تھوڑی مسجد ہر دوسرے اے تھوڑے سوڈی چی ہے اوتھے اگے ایک مسجد ہے، پہلے جدو میں رہا اس وقت تو مسئلہ بنیا سی، جس بندے نے جگہ دی ہے اس کی اولاد، مثال ہے میں سنی ہوں میں نے مسجد بنوا دی ہے، کل کو میری اولاد میں سے کوئی بندہ وہابی پیدا ہو جاتا ہے، وہ اٹھ کھلو گا میرے پیو اے جگہ دیتی سے لیاؤ مسجد ساڈی قبضہ کر لے جی، دیوبندی پیدا ہو گیا اس نے کہا جی میری ہے، دیوبندی نے مسجد بنائی تھی، دیوبندی کی اولاد میں سے سنی پیدا ہوا، سنی نے آکھا مسجد میری، جاؤ نکلو باہر، یہی کہانی ہے نا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، اپنا رانجھا راضی کر رہے ہیں۔ جس نے بھی دیا ہے، مسجد کو دیا، مدرسے کو دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کو بھی دے دی ہے، جب دے دیے تو بات ختم ہو گئی۔ کوئی بندہ اگر یہ احسان جتائیں گے کہ میرے پیو دیتی سی یا دادے دیتی سی تو سمجھو صدقہ ویسے ہی ضائع ہو گیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں دے دیے تو دے کے بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔